अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। ये प्रोज़ है जिसको लिखा है प्रोफेसर जे.आर. मलिक साहब ने। पहले हम जे.आर. मलिक साहब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक, born in 1945, is a professor of English. प्रोफेसर प्रोफेशन की जब हम बात करेंगे, प्रोफेसर भी टीचर होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि प्रोफेसर का जो केडर है, प्रोफेसर अब बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया करते हैं, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। अगर हम देखेंगे हमारे स्कूल्स में जो छोटे स्कूल होते हैं, प्राइमरी या मिडिल स्कूल होते हैं, या इवन के हाई स्कूल तक टीचर्स या मास्टर्स हुआ करते हैं। इसी तरह जब हायर सेकेंडरी की बात हम करेंगे, 11th और 12th क्लास की बात करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनको लेक्चरर्स कहते हैं। अब जब हम कॉलेज की बात करेंगे, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स पढ़ाया करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स पढ़ाया करते हैं। इसी तरह जो गुलाम रसूल मलिक साहब थे, ये भी एक प्रोफेसर थे। ये इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। इनका जन्म जो है वो 1945 में हुआ। इन्होंने अंडर ए पोस्ट डॉक्टरल कॉमनवेल्थ फेलोशिप ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके इन 1987-88। 1987-88 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ली। His areas of specialization are British English poetry and comparative literature. इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो ब्रिटिश इंग्लिश पोएट्री थी और क्या कंपैरेटिव लिटरेचर थी। प्रोफेसर मलिक पब्लिकेशंस और प्रोफेसर मलिक जो हैं, इनकी जो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें एक किताब ये भी थी, इकबाल एंड इंग्लिश रोमांटिक्स, जो शाया हुई 1988 में। दूसरे रसूल मीर साहित्य एकेडमी 1999 में जो पब्लिश हुई। द ब्लडी हॉरिजन, ए स्टडी ऑफ इकबाल्स रेस्पॉन्स टू द वेस्ट 1991। नेक्स्ट, रोमांटिक क्रिटिसिज्म इग्नो में जो पढ़ाई जा रही है 1999 में पब्लिश हुई। एंड एन उर्दू बुक, और एक उर्दू में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सुरूद सहर आफरीन, जो पब्लिश हुई 1993 में। His articles and book reviews have appeared in the Charles Lamb Bulletin, UK Muslim World Book Review, UK Radiance, New Delhi, and English Studies in इंडिया श्रीनगर। इसके जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मज़ामीन है, वो दुनिया के मशहूर पब्लिकेशंस ने, या हम कहेंगे दुनिया के मशहूर जर्नल्स में शाया हो चुके हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र है चार्ल्स लैम्ब बुलेटिन जो यूके से पब्लिश होता है, या मुस्लिम वर्ल्ड बुक रिव्यू है, इनमें शाया हो चुके हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली से या कश्मीर में जो इंग्लिश डेलीज हैं, इंग्लिश पीरियडिकल्स हैं, या जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनमें भी इनके आर्टिकल्स मज़ामीन शाया हो चुके हैं। गर्ज ये कि इन चीज़ों से पता चलता है कि जो प्रोफेसर जे.आर. मलिक थे, ये किस स्टेचर के या हम कहेंगे राइटर थे। इनकी बहुत सारी किताबें, उन किताबों में से चंद का यहाँ पे जिक्र किया गया है, या उनके आर्टिकल्स कैसी रिप्यूटेड पब्लिकेशंस ने पब्लिश हो चुकी हैं। उन्होंने ही यही जे.आर. मलिक साहब हैं, इन्होंने ये प्रोज लिखा, ये नसर लिखी है, जिसका नाम है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। जो ये सबक है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, इसके बारे में जो इसका हम थीम कहेंगे, वो इस रेक्टेंगल शेडेड एरिया में लिखा हुआ है। ट्रू saints are in search of God and their own self. They renounce all their worldly comfort and pleasures to know their God. Simplicity and truth is their hallmark. इसमें क्या कहा गया है कि जो सच्ची सेंट्स हुआ करते हैं, या हम ऋषि जिनको कहते हैं, या हम कहेंगे वली जो है अल्लाह के, खुदा के, वो हैं, और इन सर्च ऑफ गॉड, वो हमेशा अल्लाह की तलाश में होते हैं, एंड देयर ओन सेल्फ, और अपने वजूद की तलाश में होते हैं। ये बात तो हमें समझ में आती है, अल्लाह की तलाश मीन्स के अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो काम करते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे है, तो नो दाई सेल्फ, या तो नो देयर ओन सेल्फ, अपने वजूद को वो जानने की कोशिश करते हैं। कि उसका मतलब यह है कि हम आए तो किस लिए आए, हम आए तो कहाँ से आए, किस लिए आए, हमें इस दुनिया से यहाँ से निकल के कहीं जाना है, इस दौरान हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, और किन चीज़ों से अपने आप को एब्सटेन करना है, किन चीज़ों को हमने करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है।
They renounce all the worldly comforts and pleasures to know their God. یہ جو ہے یہ ولی جو ہیں یہ جو رشی ہیں یہ جو سینٹس ہیں they renounce یہ give up. renounce کا مطلب ہوتا ہے بیٹا give up. جیسے کہ اب میں نے یہاں پہ یہ کچھ ورڈز لکھے ہیں گلوسری بنائی ہے اپنی. یہاں پہ ہم نے لکھا ہے renounce کہتے ہیں give up کو چھوڑ دینا ترک کرنا یا relinquish بھی اس کو کہتے ہیں یا reject بھی کرتے ہیں. یہاں پہ اب ہم جب اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کہیں گے they renounce وہ give up کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں all the worldly comforts and pleasures to know their God. دنیا میں جو بھی آرام کی چیزیں ہیں جو بھی خوشی کی چیزیں ہیں جو وہ چیزیں جن سے انسان کو خوشی ملتی ہے آرام ملتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کرتے ہیں. کیوں ترک کرتے ہیں؟ to know their God اپنے اللہ کی پہچان کے لیے. گویا کہ وہ سہولیات کو ترک کرتے ہیں تاکہ وہ سہولیات کو ترک کرتے ہیں اپنے آپ کو پین میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں امتحانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنے اللہ کی عظمت کو جان سکے تاکہ وہ اپنے اللہ کو پہچان سکیں. سمپلسٹی اینڈ ٹروتھ از دیئر ہال مارک. یہاں پہ جو کوالٹی ان کی بتائی گئی ہے کہ سمپلسٹی کہتے ہیں سادگی کو. ٹروتھ مین سچائی. سادگی اور سچائی ان کا ہال مارک ہے. ہال مارک مین نشانی. ان سینٹس کو اگر پہچانا جائے تو ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے. یہ سیلف لیس ہوتے ہیں. یہ اپنی زندگی سادگی میں گزارتے ہیں اور سچائی ان کا ہال مارک ہوتے ہیں. جب بھی بولیں تو سچ بولیں کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جو یہ سینٹس ہوتے ہیں یہ نہ تو دنیا میں آرام کے طلبگار ہوتے ہیں نہ کہ کسی لالچ کے طلبگار ہوتے ہیں. سادگی اور سچائی ان کا ہال مارک ہوتا ہے ان کی نشانی ہوتی ہے. اب یہاں پہ پہلا پیرا ہم اس کا یہاں پہ اسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے. فار مینی لانگ سینچریز کشمیر ہیز بین نون ایز رشور دا ویلی آف رشیز کشمیر جو ہے کشمیر کو کہا جاتا ہے ویلی آف رشیز. ویلی تو اس کو کہتے ہیں اٹس اے پیس آف لینڈ وچ از سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینس. وہ ایک علاقہ جس کو ہر سائڈ سے ماؤنٹینس ہو ہر سائڈ سے پہاڑیاں ہوں. کشمیر بھی ایک وادی ہے لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ کیا اور لکھا ہے رشور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رشیز. ہم نے کہا کہ رشیز کن کو کہتے ہیں اس کو بھی اس کی ڈسکرپشن بھی اسی پیرا میں اگلے سینٹینسوں میں دی گئی ہے. تو گویا کہ اس کشمیر کو کہا جاتا ہے رشور کہا جاتا ہے. دس از بیکاز رشیز were found in all parts of the valley. رشیز کو ان سینٹس کو ویلی کے ہر کونے میں پایا جاتا تھا. they lived very simple and austere lives. یہ سادی زندگی گزارا کرتے تھے. آسٹیئر سمپل تو پتہ ہی ہمیں کہ سمپل کہتے ہیں سادہ. آسٹیئر کی جب ہم بات کریں گے این آسٹیئر وے آف لائف از ون دیٹ از سمپل اینڈ وداؤٹ لگژریز. آسٹیئر کو سمپل کے ساتھ اس کے ساتھ دوسرا جو کوالٹی جوڑی گئی ہے آسٹیئر کو ڈسکرائب کرنے میں وہ ہے کہ ود آؤٹ لگژریز. آرام طلب چیزوں کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے. وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پین میں ڈالتے تھے مشکلات میں ڈالتے تھے. تو اس کا یہاں پہ یہ میننگ ہے کہ وہ اپنی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزارا کرتے تھے لگژریز کو ترک کرتے تھے. موسٹ آف دیم ور ویجیٹیرینز اینڈ کنسیڈرڈ اٹ اے سن ٹو کل اے لیونگ بینگ. ان میں سے جو یہ رشیز تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو ویجیٹیرینز تھے. ویجیٹیرین کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں جو کیا کھاتے ہیں جو صرف سبزی کھاتے ہیں جو میٹ نہیں کھاتے ہیں انہیں کو ہم ویجیٹیرینز کہتے ہیں. ویجیٹیرینز کہتے ہیں. ان کو ویجیٹیرینز کو دوسرا نام بھی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہربیورز بھی ہم کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ جو ہے وہ لوگ جو سبزی نہیں کھاتے ہیں صرف میٹ کھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم کارنیورز کہتے ہیں. اب دوسری بات ہے جو سبزی بھی کھاتے ہیں میٹ بھی کھاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اومنیورز. جو یہ رشیز تھے یہ زیادہ تر ہربیورز تھے جن کو ہم ویجیٹیرینز کہتے ہیں. اینڈ کنسیڈرڈ اٹ اے سن اور یہ سمجھتے اس کو گناہ سمجھتے تھے ٹو کل اے لیونگ اور بینگ کسی جاندار چیز کو مارنا یہ گناہ سمجھتے تھے. سپوز ہم ایسی بات کریں گے ہمیں کبھی من کرتا ہے ہم چکن کھانے کو کرتا ہے چکن کھانے کے لیے ہمیں چکن کو مارنا پڑتا ہے تو چکن جو ہے وہ ایک لیونگ آرگنزم ہے اس کو مارنا. لیکن یہ جو رشیز ہیں یہ چکن کو فار ایگزامپل ہم یہاں چکن کی بات کر رہے ہیں اس کو مارنا یہ سمجھتے تھے کہ یہ لیونگ بینگ ہے اس کو مارنا گناہ ہے اس لیے یہ
ویجیٹیرینس تھے، اسی لیے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ میٹ کھائیں. دے لیورڈ لائک ہرمٹس. یہ ہرمٹ کہتے ہیں اس انسان کو جو اے پرسن لیونگ ان سولیٹیوڈ ایز اے ریلیجیس ڈسپلن، جس کو سولیٹیوڈ کہتے ہیں خلوت. ہم کہیں گے اس کو جو، یا گوشہ نشین بھی اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو گوشہ نشینی کہتے ہیں، خلوت میں رہنے کو کہتے ہیں گوشہ نشینی. یہ جو رشیز تھے یہ خلوت کی زندگی پسند کرتے تھے، الگ تھلگ رہنے کی زندگی بسر کرتے تھے. ڈوئنگ پینانس، جہاں پہ یہ رہ کے کیا کرتے تھے، پینانس کرتے تھے. پینانس کہتے ہیں subjecting oneself to rigid and painful spiritual exercise. ان شارٹ ہم یہ کہیں گے تو الگ تلگ رہ کے وہ توبہ کیا کرتے، ریپینٹنس کیا کرتے تھے، ریلیجیس ریچولس کو ریسائٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اللہ کی عظمت کرتے تھے، اللہ کا حمد کرتے تھے، یہ جو رشیز تھے. اینڈ سرونگ کامن پیپل ان سیورل ویز، اور عام لوگوں کی خدمت کرتے تھے، بہت سارے طریقوں سے عام لوگوں کی خدمت کرتے تھے. مینلی بائی پلانٹنگ شیڈی ٹریز فار ٹریولرز ٹو ریسٹ. زیادہ تر جو عام لوگوں کی خدمت کرتے وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ راستوں کے کناروں پہ شیڈی ٹریز لگایا کرتے تھے. کیونکہ جو ٹریولرز ہوا کرتے تھے وہ ان کے آرام کے لیے وہ ٹریز لگایا کرتے تھے، شیڈ ان کی آرام کے لیے وہ ٹریز لگایا کرتے تھے. کیونکہ آج سے پہلے، سینچریز پہلے کی بات ہے، تب ہم موڈ آف ٹرانسپورٹ ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے. گاڑیاں ہیں، فاسٹ ٹرانسپورٹ ہے. تب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے. لیکن جب وہ تھک جاتے تھے، دھوپ میں تھک جاتے تھے، تو ان کو چھاؤں کی ضرورت پڑتی تھی. وہ گھوڑوں سے اتر کر یا پیدل جب وہ چلتے تھے تو کہیں آرام انہی ٹریز کے چھاؤں میں وہ آرام کیا کرتے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.